السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ شیرکو کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ شاہ یروشلم گویا ہوا غالباً اتنی ہے جتنی پہلے تھی۔ وہ دور دراز کے مقام سے پیش قدمی کرتے ہوئے یہاں آیا ہے اور یہ حقیقت بھی اس کے علم میں ہے، اسے کہیں سے بھی فوجی کمک میسر نہیں آ سکتی، لہذا اس کا لشکر بہترین اور تربیت یافتہ جنگجوؤں پر مشتمل ہوگا جن کا نصب العین مرنا یا مارنا ہوگا۔ یہ لشکر ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ ملک شاور کا دل اب کانپنے لگا۔ شاہ معظم، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ شاہ یروشلم نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم دشمن کو زیادہ مہلت نہیں دے سکتے، اسے جس قدر زیادہ مہلت دی جائے گی وہ اسی قدر مضبوطی کے ساتھ مغربی قاہرہ میں ڈٹ جائے گا، لہذا جو کچھ کرنا ہے جلد کرنا ہے۔ ملک شاور میں اتنی جرت ہی نہ تھی وہ شاہ یروشلم سے استفسار کر سکے اس نے کیا لائعمل مرتب کیا ہے، لہذا اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ شاہ یروشلم خاموش رہ کر اپنا اگلا لائعمل مرتب کر رہا تھا کہ شیرکو کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرے یا انتظار کرے کہ وہ بذات خود دریا عبور کر کے اس پر حملہ آور ہو۔ دوسری جانب شیرکو نے اپنے لشکر علاقے میں شمال اور جنوب کی جانب حد نگاہ تک وسعت پذیر کر دیا تھا۔ اس کے کسی بھی رویے سے قطن یہ عکاسی نہیں ہوتی تھی وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے اور کسی بھی لمحے میدان کا رزار گرم ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے تیور یہ بتاتے تھے وہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ کسی تقریب میں مدعو ہے۔ ملک شاور اور شاہ یروشلم کے درمیان جب خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو بالآخر ملک شاور نے اس کی خاموشی توڑتے ہوئے انتہائی احترام کے ساتھ شاہ یروشلم کے حضور گزارش پیش کی، شاہ معظم، اگر آپ اجازت مرحم فرمائیں تو میں مصری لشکر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، آپ جہاں مناسب سمجھے اس سے صف آرا کر دیں۔ شاہ یروشلم نے طنزیہ لہجے میں کہا، مصر اور مصری لشکر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ملک شاور اگرچہ اس طنز پر اندر ہی اندر تلملا اٹھا لیکن یہ وقت غصے کے اظہار کے لیے مناسب نہ تھا۔ دمشقی لشکر اس کا سوایہ کرنے کے لیے دریا کے اس پار کھڑا تھا، لہذا اس نے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا، شاہ معظم، آپ مجھ پر اور مصری لشکر پر اعتماد رکھیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شاہ یروشلم پھٹ پڑا، معظم، تمہارا اپنا عہد نبھانے کا ریکارڈ بے حد خراب ہے، تم دل کھول کر وعدے کرتے ہو کیونکہ تم نے انہیں نبھانا نہیں ہوتا، آزمائے ہوئے کو آزمانے سے بڑھ کر میری دانش میں کوئی نادانی نہیں۔ ملک شاور نے شاہ یروشلم کو رام کرنے کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں شاہ معظم کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ شاہ یروشلم نے کھری کھری سناتے ہوئے کہا، معظم، تم ابن الوقت ہو، وقت پڑنے پر تم گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہو اور وقت نکلنے کے بعد آنکھیں پھیر لیتے ہو۔ اس جنگ میں جو فتح یاب ہوگا تم اسی کے گن گانے لگو گے اور اسی کی خوشامد میں زمین و آسمان ایک کر دو گے۔ شاہ یروشلم نے ملک شاور کو مزید چکمہ دینے سے روک دیا، بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناؤ، جاؤ اور اپنا لشکر لا کر اپنا یہ شوق پورا کر لو۔ ملک شاور شرمندہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بالآخر شاہ یروشلم ایمرک نے اپنے حریف سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ اپنے حریف کو اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ جمانے کے لیے مزید مہلت دینے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے حکم دیا، دریا کو بیک وقت 4 مقامات سے پار کرنے کی کوشش کی جائے اور ہر مقام سے 100 کشتیاں اور ان کے دائیں بائیں 400 گھوڑا سوار انہیں اپنے حصار میں لیے دریا پار کروائیں گے۔ بڑی رازداری سے اس کے حکم کی تعمیل کا آغاز کر دیا گیا۔ کشتیوں کے سواروں کو حصار میں بڑی رازداری کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا دیا گیا اور انہیں ایک ایسے مقام پر ذخیرہ کیا گیا جہاں سے ایک حکم پر تمام کشتیاں دریا کی نظر کر دی جائیں اور چشمے زدن میں دریا کے دوسرے کنارے کی جانب روان دواں ہو دیں۔ اگرچہ شاہ یروشلم کی حکمت عملی کوئی جھول نہ تھا لیکن دمشقی لشکر بھی ہر لحاظ سے چکنا تھا۔ شیرکو اپنے سواروں کی میت میں ہر لمحہ دریا پر اپنی نظریں گاڑے رکھتا تھا۔ صلاح الدین بھی دشمن کو اپنی تیز نظروں کی زد میں رکھے ہوئے تھے۔ دریا کے اس پار وزاعظم مصر ملک شاور کا لشکر بھی آن پہنچا تھا اور دشمن نے دریا کو عبور کرنے کی تمام تدبیر کو حتمی شکل دے دی تھی۔ صلاح الدین نے دریا کے اس پار دشمن کی غیر معمولی نقل و حرکت محسوس کی۔ در حقیقت اس نے بڑی کشتی دیکھی جو گھوڑا سواروں کے حصار میں دریا کے کنارے کی جانب لائی جا رہی تھی۔ دراصل یہ وہ کشتی تھی جس میں سوار ہو کر
شاہ یروشلم نے اپنے لشکر کی قیادت کرنی تھی۔ صلاح الدین نے دشمن کی جانب سے یہ کارروائی دیکھتے ہوئے اپنا گھوڑا سر پر دوڑایا اور اپنے چچا شیرکو کو دشمن کے خطرے کی اطلاع دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے راستے میں امرائے نوریہ کو بھی مطلع کیا۔ دشمن دریا عبور کرنے کی کارروائی میں مصروف ہے۔ اس اطلاع کے موصول ہونے کے بعد امرائے نوریہ نے اپنے تیر اندازوں کو چوکس کر دیا۔ یہ تیر انداز دریا کے کنارے سے تھوڑا ہٹ کر مٹی کے ٹیلوں اور سامان کی گاڑیوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے اور اپنا فن تیر اندازی دکھانے کے لیے بے چین تھے۔ وہ فوراً چوکس ہو گئے اور اپنے تیر کمان سنبھال کر اگلے حکم کے انتظار میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران صلاح الدین شیرکو کے پاس جا پہنچا۔ اس نے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چچا حضور، دشمن دریا عبور کرنے کے لیے کشتیاں دریا میں ڈالنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ شیرکو کو بھی یہ محسوس ہو چکا تھا۔ دشمن دریا عبور کرنے کے جتن میں مصروف ہے اور اس کی نظریں دریا کے پاس دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اس نے صلاح الدین کی اطلاع سن کر کہا، صلاح الدین، تمہاری اطلاع درست ہے۔ تم فوراً اپنی جگہ سنبھالو اور تیر اندازوں کو بھی چوکس اور تیار رہنے کا حکم دو۔ صلاح الدین نے سپہ سالار کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنا گھوڑا موڑا اور چشمے زدن میں اپنی جگہ پر جا پہنچا۔ وہ پہلے ہی اپنے ماتحت کو حکم دے گیا تھا۔ تیر اندازوں کو دریا کے قریب مورچہ زن کر دیا تھا، لہذا تیر انداز اگلا مورچہ سنبھال چکے تھے اور تیار بیٹھے تھے۔ شاہ یروشلم ایمرک نے اپنی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے بلاخر اپنی کشتی کو دریا عبور کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی 100 کشتیاں، جن پر ہر ایک میں 50 تیر انداز سوار تھے، اور 16 گھوڑا سوار دریائے نیل کے سینے پر رواں دواں ہونے لگے۔ کشتیاں اور گھوڑا سوار دریائے نیل کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ دوسری جانب دمشقی تیر انداز اس انداز میں بیٹھے تھے، دشمن کی کشتیاں اور گھوڑا سوار ان کے تیروں کی زد میں آئیں اور وہ انہیں چھلنی کر کے رکھ دیں۔ دریا کے درمیان پہنچ کر پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے نہ صرف کشتیوں کی رفتار سست پڑ گئی، بلکہ گھوڑا سوار بھی اپنی ترتیب کھو بیٹھے اور ادھر ادھر پہنچ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے انتظار میں دمشقی تیر انداز تاک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تیروں کی بارش برسانا شروع کر دی۔ اگرچہ کشتیوں میں سوار دشمن کے تیر انداز بھی جوابی تیر اندازی کر رہے تھے، لیکن ان کے تیروں کے نشانے اس وجہ سے خطا ہو رہے تھے۔ پانی کی تیز لہروں کی وجہ سے ان کی کشتیاں ڈگمگا رہی تھیں، لہذا دمشقی لشکر جو مصر کو عیسائیوں کی گود میں جانے سے بچانے کے لیے اور ملک شاور کی بدعہدی اور احسان فرموشی کی سزا دینے کے لیے آیا تھا، اور یروشلم کا لشکر جو مصر کی حمایت پر کمر بستہ تھا، دونوں کے درمیان مارکا رئی کا آغاز ہو چکا۔ شاہ یروشلم دریا عبور کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا تاکہ دشمن کو اپنے حملے کا نشانہ بنا سکے، جبکہ دمشقی تیر انداز اس کی اس جدوجہد کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے اور ان کو اپنے تیروں سے چھلنی کرنے میں مصروف تھے۔ دونوں طرف سے بے تحاشا تیر برسائے جا رہے تھے اور فضا میں تیرتے ہوئے تیروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ شاہ یروشلم کو اپنے لشکر کی عددی برتری پر ناز تھا۔ وہ دشمن کی عددی کمتری سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا دشمن کا لشکر جو محض 2000 لشکروں پر مشتمل ہے، وہ اس کے لشکر کو دریا عبور کرنے سے روکنے میں ناکام رہے گا۔ لیکن دمشقی لشکر کے تیر اندازوں نے اپنے تیر اندازی کے فن کا کمال مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر اس طور تاک تاک کر تیر برسائے۔ دشمن آگے بڑھنے کے قابل نہ رہا۔ دشمن اس وقت بیچ دریا میں پھنسا عجیب صورتحال کا شکار تھا۔ اگر وہ آگے بڑھتا تو دمشقی تیر انداز ان کے کلیجے چھلنی کر دیتے۔ دریا کی تیز لہریں اسے اپنے اندر ڈبونے کے لیے تیار تھیں۔ اسی کشمکش میں 200 کے قریب گھوڑا سوار دمشقی تیر اندازوں کی زد میں آ کر اپنے گھوڑوں پر اپنا توازن قائم رکھنے میں ناکام رہے اور دریائے نیل میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ تقریباً 20 کشتیاں بھی الٹ کر دریا برد ہو گئیں۔ شاہ یروشلم اپنے لشکر کو نیست و نابود ہوتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے فی الفور واپسی کا نکارہ بجا دیا۔ ان کی کشتیاں اور گھوڑا سوار جن کی جان پر بنی ہوئی تھی، انہوں نے واپسی کا نکارہ سن کر سکھ کا سانس لیا اور وہ رخ موڑ کر اپنے ساحل کی جانب دم دبا کر بھاگنے لگے۔ اگرچہ یہ ایک بڑی مارکا ارائی نہ تھی، لیکن اسے ایک جنگی جھڑپ ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ عین ممکن ہے شاہ یروشلم کی حکمت عملی ہو یا کہ دریا عبور کرنے کی جسارت کرتے ہوئے شیرکو کے لشکر کی فوجی طاقت کا تخمینہ لگایا جا سکے، یا پھر اسے شیرکو کے لشکر کی فوجی طاقت کا درست ادراک نہ تھا اور وہ ملک شاور اعظم مصر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا، جو شاہ یروشلم کو بار بار یہ باور کروا رہا تھا
شیرکو کو مزید مہلت نہ دی جائے اور اس کا اور اس کے لشکر کا فوراً سوایہ کر دیا جائے۔ وجہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، برکیف شاہی ارشن کو دریا عبور کرنے کی کارروائی بڑی مہنگی پڑی۔ اس نے ہزمت الگ اٹھائی اور اپنے کئی تیر اندازوں اور گھوڑا سواروں کا جانی نقصان الگ برداشت کیا۔ دوسری جانب شیرکو اس کے لشکروں کے حوصلے کو تقویت میسر آئی، وہ پہلے ہی بڑھ کر دیدہ دلیر ہو گئے، مزید جارحانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے پر تولنے لگے۔ اگلے روز شیرکو نے اچانک اپنے لشکر کو خیمے اکھاڑنے اور پیش قدمی کے احکامات صادر کر دیے۔ اس نے لشکر کو شمال کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ شیرکو کے لشکر کو شمال کی جانب کوچ کرتا دیکھ کر شاہ ارشلم نے بھی اپنے لشکر کو شمال کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اب پہلے والا منظر دوبارہ دہرائے جانے لگا۔ دونوں حریف لشکر دریا کے دونوں مخالف کناروں پر ایک دوسرے کے متوازی پیش قدمی کر رہے تھے۔ جب شام اترنے لگی تو دونوں لشکروں نے پیش قدمی موقوف کر دی اور اسی جگہ پر خیمے نصب کر کے خیمہ زن ہو گئے۔ شیرکو کے لشکر کا مورال بلند تھا، وہ دشمن کے شب خون مارنے کے خوف سے بھی آزاد تھے۔ اگرچہ انہوں نے سواروں کو پہرے پر لگا دیا تھا، لیکن دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے کے بعد اس دن میں اس قدر مگن تھے کس قدر غفلت کا شکار ہو گئے، اور میدان جنگ میں معمولی سی غفلت بھی مہنگی پڑ سکتی ہے، لہذا یہاں پر بھی اسی غفلت نے کام دکھایا۔ در حقیقت جس مقام پر دونوں لشکروں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اس سے شمال کی جانب تقریباً 3 یا 4 میل کی دوری پر دریائے نیل کے وسط میں ایک چھوٹا ٹاپو تھا، جس کی بدولت دریا 2 شاخوں میں منقسم ہو جاتا اور اس کی چوڑائی میں نصف حد تک اس ٹاپو کی وجہ سے کمی آ چکی تھی۔ احمد شاہ ارشلم اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا۔ اگر ایسا نہ تھا تو پھر یہ احتمال کیا جا سکتا ہے ملک شاہ نے اس حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ برکیف شاہ ارشلم نے اس ٹاپو سے استفادہ کرنے کی ٹھانی اور وہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو رہا۔ شاہ ارشلم نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی رازداری کے ساتھ اپنا لشکر پہلے ٹاپو کے مقام پر پہنچایا۔ ماں بعد اس لشکر کو کشتی میں سوار کر کے پہلے ٹاپو پر اتارا اور ماں بعد کچھ سپاہ کو کشتی میں سوار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر روانہ کیا تاکہ دشمن کا حوال معلوم ہو سکے۔ شاہ ارشلم کی جو سپاہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچی، انہوں نے پلٹنے کے بعد شاہ ارشلم کو اس حقیقت سے آگاہ کیا دریا کے دوسرے کنارے پر دشمن کے پڑاؤ میں ہو کا عالم ہے اور ان کے لشکر کے ٹاپو پر پہنچنے کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ شاہ ارشلم کا لشکر پہلے ہی ٹاپو تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اب اس نے اس لشکر کو کشتیوں میں سوار کر کے دھڑا دھڑ دریا کے دوسرے کنارے پہنچانا شروع کر دیا۔ اگرچہ ساری رات اس کارروائی کی نظر ہو گئی، صبح طلوع ہو چکی تھی، لیکن دن چڑھتے چڑھتے شاہ ارشلم کا سارا لشکر دریائے نیل عبور کر کے بحفاظت شیرکو کے لشکر کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ شیرکو کو جب دشمن کی اس کارروائی کا علم ہوا تو وہ چکرا کر رہ گیا۔ وہ کسی سے باز پرس بھی نہیں کر سکتا تھا اور اس غفلت کا الزام بھی کسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اس کی اپنی خطا تھی۔ وہ بذات خود غفلت کا مرتکب ہوا تھا اور دشمن کو اپنے تک رسائی حاصل کرنے کا سنہری موقع دے چکا تھا۔ اگرچہ شیرکو کو پہلی خبر تھی دشمن کی عددی برتری اس سے 3-4 گنا زائد ہے، اور اس کے علاوہ مصر کا لشکر خواہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ تھا، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا تھا۔ لیکن شیرکو میدان جنگ کا شیر تھا، وہ دشمن کی عددی برتری سے بے نیاز تھا۔ وہ اپنے سے 3-4 گنا بڑے لشکر کے ساتھ پنجہ آزمائی میں لطف محسوس کرتا تھا، لیکن شیرکو کو بعض امرائے نوریہ کی جانب سے یہ خدشہ لاحق تھا وہ کہیں دشمن کی عددی برتری اور رسد کی کمی کو جواز بنا کر میدان جنگ میں کسی غلط حکمت عملی پر پیرا نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے اپنے لشکر کو صف آرا ہونے کا حکم دیا اور امرائے نوریہ کا فوری اجلاس اپنے خیمے میں مشاورت کی غرض سے طلب کر لیا۔ اسد الدین کو شیرکو کا لقب عطا کیا گیا تھا، اسے یہ لقب یوں ہی عطا نہیں کیے گا، بلکہ اس کے عظیم الجثہ سراپا کے پیش نظر اسے یہ لقب سے نوازا گیا۔ شیرکو کا مطلب ہے پہاڑوں کا شیر، اور یہ مرد میدان واقعی شیر تھا۔ وہ دشمن کے سامنے شیر سا یہ انداز اپناتا تھا، اسے رہ رہ کر اپنے اور اپنے لشکر کی غفلت پر تاؤ آ رہا تھا، اور وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ غفلت کا شکار ہوا۔ اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن دریا عبور کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب بھی اس نے شیرکو کی مانند گرجتے ہوئے کہا، بزدل دشمن آپ کے سر پر کھڑا ہے، اگر اسے عددی برتری حاصل ہے، لیکن مسلمان اپنے اللہ کے بھروسے پر میدان میں اترتا ہے
اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مسلمان اگر فتح یاب ہو تو غازی، اگر جنگ میں مارا جائے تو شہید ہو کر اعلیٰ روحانی درجات کے حصول کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ نے مصر پر پہلی لشکر کشی کے موقع پر بھی یروشلم اور مصر کے متحدہ لشکر کو ناکو چنے چبوائے تھے، اور آج بھی یہی متحدہ لشکر آپ کے مد مقابل ہے۔ آپ اپنا مورال بلند رکھتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑیں اور اسے نیست و نابود کر کے جہنم واصل کر دیں۔ میں نے میدان جنگ کی تصویر کشی کرنے کے علاوہ دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کا اپنا عندیہ بھی پیش کر دیا۔ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی مشورہ پیش کرنا ہے تو اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہے تاکہ بعد میں کوئی یہ شکوہ نہ کر سکے اس سے مشاورت نہیں کی گئی۔ شیرکو اپنی بات کہہ کر خاموش ہو چکا۔ اس کا اظہار خیال سننے کے بعد شیرکو اور صلاح الدین کا ازلی مخالف عین الدولہ باروکی گویا ہوا۔ مصر کے تخت و تاج کے جانصاروں، ہم محض اہل مصر کو سبق سکھانے کے لیے دمشق سے مصر آئے ہیں۔ گزشتہ مارکے کا تذکرہ لایانی ہے۔ اس وقت ہم ایک طاقتور دشمن کے خلاف صف آرا ہیں۔ محترم سپہ سالار بذات خود دشمن کی عددی بڑھتی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ مزید برآں ہم اپنے مرکز سے اس قدر طویل فاصلے پر برسرے پیکار ہیں کہ ہمیں رسد اور کمک میسر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دو دشمنوں کے ساتھ متحدہ لشکروں کا مقابلہ کرنا ان حالات میں حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا ہمیں دشمن کے ساتھ مارکہ رائی میں ملوث ہونے کے بجائے ان کے ساتھ صلح صفائی کے لیے سفارتکاری کا آغاز کرنا چاہیے۔ امیر شرف الدین برغش امراء نوریہ میں اپنے جوش و جذبے اور ولولے کی بنا پر مشہور تھا۔ وہ عین الدولہ باروکی کی بزدلی پر مبنی خیالات سن کر طیش میں آ گیا۔ وہ گویا ہوا، جو شخص دشمن کا مقابلہ کرنے سے کتراتا ہے وہ سلطان کی ملازمت اختیار کرنے کے بجائے چوڑیاں پہن کر گھر کی زینت بن جانا چاہیے۔ اگر تم لوگ دشمن کو شکست فاس نہ دے سکے اور بگھوڑے بن کر وطن واپس چلے گئے تو کس منہ سے سلطان کا سامنا کرو گے؟ سلطان نے تمہیں گراں قدر جاگیریں اس لیے عطا نہیں کی، ان کی آمدنی پر عیاشی کرو، اور جب دشمن سے مقابلہ کرنے کا موقع ہے تو صلح صفائی کر کے دم دبا کر بھاگ نکلو۔ تم مسلمانوں کے مال پر عیاشی کرتے ہو، ان کے دشمن کے ساتھ صلح صفائی کر کے اپنی جان بچاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم مصر جیسے اسلامی ملک کو کفار کی جولی میں ڈالنا چاہتے ہو؟ صلاح الدین امیر برغش کے خیالات سننے کے بعد بے قراری کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم مجاہد اعظم سلطان نور الدین زنگی کے غلام ہیں۔ ہم میدان جنگ سے رائے فرار اختیار کرنے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تصور کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر دمشقی لشکر تمام کا تمام بھی میدان جنگ سے منہ موڑ جائے تو صلاح الدین تن تنہا اس وقت تک دشمن کا مقابلے میں ڈٹا رہا، اس کے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہوگا۔ ہم سر بکفن ہو کر دمشق سے چلے تھے، اب نظارہ اس حقیقت کا کرنا ہے، کون جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد سے مغلوب ہو کر پہلے خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ امیر برغش کے بعد صلاح الدین نے جس انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے امراء نوریہ کے سینے میں جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد کی آگ بھڑکا لی، جس کے شعلے دشمن کو نیست نابود کرنے کے لیے مچل رہے تھے، بے قرار تھے۔ ہر جانب سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ لہذا فی الفور لشکر کی صف بندی کا اہتمام کیا گیا۔ اسدالدین شیرکو نے اپنے لشکر کو اس انداز سے صف آرا کیا کہ اس کے قلب میں ساز و سامان رکھا گیا اور اس کی کمان صلاح الدین کو سونپی گئی۔ واضح رہے، فوج کا قلب یا درمیانی حصہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اس میں سلطان یا سپہ سالار موجود ہوتا ہے۔ شاہ یروشلم نے بھی اپنے لشکر کو صف آرا کیا۔ شاہ امرک بذات خود فوج کے قلب میں رہا، اس نے مصری فوج کو کسی کھاتے میں نہ رکھا اور مصر کے وزیر اعظم ملک شاور کو ہدایت کی وہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس کے عقب میں رہے۔ فریقین کے لشکر صف آرا ہو چکے، دونوں فریقین کے سپہ سالار اپنے اپنے لشکر کا آخری معائنہ کر رہے تھے۔ ان کے گھوڑے اپنی اپنی صفوں کے سامنے سر پر دوڑ رہے تھے۔ اچانک صلاح الدین کی نظریں ایک سوار سے جا ٹکرائیں۔ وہ گھوڑا موڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ سوار نے تعظیماً اپنا سر جھکا دیا۔ صلاح الدین کی صدا بلند ہوئی، عامر غربی؟ عامر غربی گویا ہوا، حاضر امیر زادے۔ صلاح الدین نے متانت برے انداز میں استفسار کیا، کیا تمہارے علم میں ہے یہ مصر کا کون سا علاقہ ہے؟
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.